बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आप, आपके प्यारे और इर्द गिर्द जितने लोग आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं वो सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करूंगा डेफिनेटली ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग हो रही है। दोनों मुल्क अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कुछ बात करूंगा कि जंगें आजकल किस रूप में आ चुकी हैं, किस फॉर्म में हैं, जंगें आजकल कैसे होती हैं, क्या सिर्फ काइनेटिक जो कैंपेन्स हैं वही जंग है या उसके अलावा भी जंगें होती हैं, और अगर होती हैं तो उनका हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ता है, जंग के नतीजे पे क्या असर पड़ता है, ये बात करूँगा। ये भी बात करूँगा कि ईरान जो इम्प्रेशन दे रहा है या जो अभी हमें लग रहा है कि ईरान की पोजीशन डाउन है और इसराइल और अमेरिका की पोजीशन बहुत अच्छी है, हमें ये क्यों लग रहा है, मीडिया वाइज कितना रोल है इन जंगों को प्रोजेक्ट करने का, इस पर बात करूँगा। और इस पर भी बात करूँगा कि ये जंग कितना अरसा चलेगी, तीनों मुल्कों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन चाहता है कि जंग लंबी चले, कौन चाहता है कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाए। इस सब पे बात करूँगा कि ये सिनेरियो है क्या, क्योंकि बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं, जीसीसी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद है, इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को आपके लिए सिंप्लीफाई करके पेश करने की कोशिश करूँगा आज के प्रोग्राम। आज बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के और इसराइल के अटैक ऑन ईरान की, और इसकी क्या सिचुएशन है। बड़ी एंग्जाइटी है रीजन के अंदर, तमाम मुल्कों में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। पहले जंगें सिर्फ काइनेटिक उनका एस्पेक्ट होता था, यानी फ़िज़िकल वॉर्स होती थी। दो मुल्कों के अंदर जो भी कैपेबिलिटी होती थी, ज़्यादा पुराने वक्तों में चले जाएँ तो जंगें काफ़ी से ज़्यादा हद तक फ़िज़िकल होती थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जंगें फ़िज़िकल से ज़्यादा कंसेप्चुअल भी हो गई हैं, साइकोलॉजिकल भी हो गई हैं, मीडिया वाइज भी हो गई हैं, प्रोपेगेंडा वाइज भी हो गई हैं, इंटेलिजेंस वाइज भी हो गई हैं। जंगें आजकल इसके अंदर डिफरेंट मीन्स हैं, काइनेटिक एक मीन है। आप जंग करते हैं वो एक एक्ट है, आप फिज़िकली ऑन ग्राउंड एक जंग जीत जाते हैं या हार जाते हैं, लेकिन आप उसको मेरे तक और बाकी लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं इज़ द मेन पॉइंट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। मॉडर्न वॉरफेयर को समझें, ये मीडिया वाइज भी है, ये इंटेलिजेंस वाइज भी है, ये प्रोपेगेंडा वाइज भी है, ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक वीडियो वाइज भी है। कौन किस पे यकीन करता है, आप किसको कैसे कन्विंस करते हैं इज़ द पॉइंट। आपने सुना होगा पाकिस्तान की टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर मोसाद ने उसको हैक कर लिया। जवाबी तौर पे पाकिस्तान ने भी इंडियन स्क्रीन्स को हैक कर लिया, इसराइल में भी कुछ किया। ये क्या हो रहा है, ये आप देख लें कि ये भी जंग है, ये जंग का एक टूल है। इससे क्या होता है, आपके दिल में खौफ पैदा होता है, आपके दिल में एक सवाल पैदा होता है, शक पैदा होता है। आप यू आर नॉट श्योर एनी मोर ऑफ योर कैपेबिलिटी। आपके टीवी की स्क्रीन जो आपके घर में आपके सामने लगी हुई है, उसको कोई किसी दूसरे मुल्क में बैठ के कंट्रोल कर रहा है। आप कहाँ पे रहेंगे, पीस ऑफ माइंड कहाँ होगा, आप घबराते रहेंगे। अगर उस टीवी के अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है तो आपके ज़हन के अंदर सवाल आएगा कि कहीं मुझे तो कोई नहीं देख रहा, और ऐसा मुमकिन भी है। आपको याद होगा 92 में इराक और यूएस की जंग हुई थी, तो मीडिया प्रोजेक्शन क्या थी, इफ़ यू कैन रिमेंबर, इफ़ यू डोंट, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। तब ये हुआ था कि एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन हुई कि द नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका एंड 4th लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड इराक। ये प्रोजेक्शन थी उस जंग की कि नंबर 1 और नंबर 4 की लड़ाई है। सो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग कि पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई होगी, क्या होगा। एंड देन व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड। D4I उन्होंने तमाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ब्लॉक की। इराक की जितनी कोर्स थी, जितनी बटालियंस थी, जितनी फॉर्मेशंस थी, वो खड़ी की खड़ी रह गई। एयरफोर्स का ज़मीन से रब्ता नहीं रहा, जहाज़ों का एयर टावर कंट्रोल से रब्ता नहीं रहा। उन्होंने सब कुछ जैम एंड ब्लॉक कर दिया। एक फॉर्मेशन को दूसरी का नहीं पता था, एक कोर को दूसरी का नहीं पता था किसने कहाँ मूव करना है। दे हैड नो क्लू, दे वर सिटिंग डक्स फॉर द अमेरिकन बॉम्बर प्लेन्स एंड फाइटर जेट्स टू बी हिट लाइक टोमेटोज़। वो ऊपर से आए, उन्होंने बमबारी की और सब कुछ ख़त्म कर दिया, और फिर लैंड फोर्सेस उतारी, कब्जा हो गया। और वो जो ढूंढने गए थे वो भी उनको नहीं मिला, यानी क्या, केमिकल वेपन्स, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। सो माय फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट वेस्ट के लिए बहुत पुराना है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर।
They plant the seed in your mind. They tell you کہاں جا رہی ہے جنگ, کتنی بڑی جنگ ہوگی, اور جنگ بڑی نہیں ہوتی, جنگ کا رزلٹ تو ان کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے. بٹ not in the case of Iran, my friends, not in the case of Iran. As I said earlier, Iran is not Iraq, Iran is not Afghanistan, Iran is Iran. ایران کو ایران کے طور پہ لیں, اور ایران وہ ملک ہے جو اپنے اندر ایک مثال ہے. ناٹ بیکاز کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو شاید مریخ سے ملی ہیں, کوئی ایسا ایکوپمنٹ ہے جو دنیا میں نہیں ہوتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی ریزیلینس, ان کی ہیریٹیج, ان کی ہسٹری, ان کی ثقافت اور ان کا جو اللہ پاک پہ ایمان ہے وہ ان کو مختلف کر دیتا ہے باقی نیشن سے. یہ بات میں ایز اے مسلم تو کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جب آپ کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں اور کامل یقین رکھتے ہیں اور آپ اپنی زندگی سے بڑھ کے اس مقصد کو چاہتے ہیں تو پھر یہ جذبہ آ جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو موسٹلی لوگ اور قومیں ایکسپیرینس نہیں کرتی کیونکہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے بچے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ہیں, اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ کسی بڑی کاز کے لیے, ایک بڑی ہستی کے لیے, اللہ پاک کے لیے جو آپ کا کریٹر ہے, آپ اپنے بچوں کو آنکھ بند کر کے قربان کر دیں گے, تو میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا. لیکن جس اسلام اور جس ایمان کے لیول پہ ایرانی ہیں اور فلسطینی ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. وہ الحمدللہ کہتے ہیں جب ان کے بچے شہید ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو اس قوم کو آ سکتا ہے جو اس سے گزر رہی ہے, شاید آپ کو نہیں آ سکتا. میں آپ کے ایمان کو چیلنج نہیں کر رہا, میں آپ کو آپ کا سٹیٹ آف مائنڈ بتا رہا ہوں اور ان کا سٹیٹ آف مائنڈ بتا رہا ہوں سو دیٹ یو نو کہ وہ ہم سے مختلف کیسے ہیں. بہرحال یہ بات ہی ایمان کی. واپس آتے ہیں وارفیئر کے اوپر. ایران کے اندر جو میڈیا ہے اور جو انٹرنیٹ سروسز ہیں آپ سب جانتے ہیں وہ بند ہیں. دے کی ناٹ پروجیکٹ دیئر کلیمز not in an effective manner and it is all controlled by the Israelis. کیا وہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف چیزیں آپ کو بتائیں گے؟ میرا نہیں خیال, ایسا نہیں ہوگا. اور امریکہ جو ایک سپر پاور ہے, اگر اس کو کوئی نقصان ہوگا تو آپ تک نہیں پہنچائیں گے. وہ اس لیے نہیں پہنچائیں گے کہ اس میں ان کا نقصان ہے. آپ دیکھتے ہیں خبریں آتی ہیں 240, 550, 1000 لوگ شہید ہو گئے ایران میں. لیڈرشپ کے 48 ٹاپ لیڈرشپ انکلوڈنگ دا سپریم اسپرچل لیڈر علی خامنائی شہید ہو گئے. تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ان کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے, یہ درست نہیں ہوگا. ان کا میچ ہے اور میچ ہو رہا ہے. آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور یہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وہ فارن میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ اپنی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. There is a difference between the two. یہاں اب یہ ایک بات ہو گئی, یہ آپ کو میں نے پس منظر دیا so that you understand کہ یہ کائنیٹک وار صرف ہتھیاروں کی جنگ کے اوپر, جنگوں کی جیتنے اور ہارنے کا فیصلہ ماڈرن ٹائمز میں ختم ہو چکا ہے. اب آپ نے جیسے پروجیکٹ کرنا ہے, جیسے دنیا کو دکھانا اور کنونس کرنا ہے, ویسے دنیا کو پتہ لگنا ہے اور اس پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون جیتا. اگر اسرائیل اور امریکہ جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہی خبریں آتی رہیں تو ہم یقیناً یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا پلہ بھاری رہا. انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی, پورے ملکوں کے اندر بامز کی بارش کر دی, ایئر اٹیک رک ہی نہیں رہے, تو ظاہر ہے. لیکن جو تھوڑی سی ویژن نظر رکھتے ہیں, جن کو تھوڑا سا ادراک ہے چیزوں کا کہ ماڈرن وارفیئر کیسی ہے, ایران کی کیا کیپیبلٹی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ ون سائیڈڈ نہیں ہے. I am telling you again, it is not a one-sided war. Even after these two joining hands and attacking Iran at the same time, it is not a one-sided war, my friends. Why? جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ بالسٹک میسائل پروگرام ہے وہ کس ملک کا ہے؟ Iran is the country which is leading in this technology, and when they say we have weapons that you have never seen before, they're right. وہ آپ کو ٹھیک بتا رہے ہیں. وہ چل سکیں گے, نہیں چل سکیں گے, وہ استعمال میں آئیں گے, نہیں آئیں گے, it is too early to tell you. ایران is one country جس کے پاس ایک بھی بلٹ رہے گی, ایک خنجر, چاقو, تلوار, کچھ بھی رہے گا, ہاتھوں میں تھوڑی سی جان بھی رہے گی, وہ لڑیں گے. یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور لکھ کے دے دیتا ہوں, اور یہاں پہ فیکٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ ایرانی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. They will rather prefer to die, شہید ہونا پسند کریں گے
پیچھے ہٹنا پسند نہیں کریں گے۔ ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں، آپ کو یہ خبریں سننے کو مل رہی ہوں گی کہ ایران کا جو پریزنٹ انٹرم رجیم ہے ہیڈڈ بائی دیئر پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان، وہ اس ٹائم پہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ نیگوسیشنز دوبارہ شروع ہو جائیں۔ بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آئی ایم گیونگ یو اے سرپرائز، اٹ از دا ادر وے اراؤنڈ۔ دا امیریکنز آر پرسیوئنگ دا یورپینز اینڈ دے آر پرسویڈنگ them, rather requesting them to tell Iran on their behalf that they want no more war۔ روکنا چاہتے ہیں اس جنگ کو، کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روکنا اس لیے چاہتے ہیں مائنڈ سیٹ۔ دا امیریکن مائنڈ سیٹ واز ٹو کریٹ شاک اینڈ آ۔ اتنا بڑا حملہ کرو، اتنی زور سے کرو، اتنا مل کے کرو، او اسرائیل اور یو ایس اے اکٹھے جا رہے ہیں، ایران کی نیوی تباہ کر دیں گے، میسائل پروگرام ختم کر دیں گے، اور ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر دیں گے، اور وہ جو یو ایس ایس لنکن ابراہم لنکن آ گیا ہے، اس کے ساتھ ڈسٹرائرز آ گئے ہیں، اس کے اوپر F-35 کی ایک فلیٹ کھڑی ہوئی ہے، وہ ختم کر دے گی، تب تک جہاز کے بمبارڈمنٹ نہیں رکے گی جب تک ایران گھٹنوں پہ نہیں آ جاتا۔ یہ ہوا نہیں، انہوں نے 2 ہی گھنٹے کے بعد جواب دینا شروع کر دیا، اور کیا خوب جواب دینا شروع کر دیا، اور صرف جیسا کہا تھا ویسا ہی کیا، جو قسم کھائی تھی، جو وعدہ کیا تھا اس کو وفا کیا۔ یعنی تل اویو کے اوپر حملہ شروع کیا، اور اس کے بعد تمام ملکوں کے اوپر جہاں جہاں امریکن بیسز تھیں، جہاں جہاں سے حملے ہوئے یا جہاں جہاں سے حملے ہو سکتے تھے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا GCC کنٹریز، کنگڈم آف سعودی عربیہ، عمان، قطر، کویت، بحرین، UAE، ان کے اوپر تواتر کے ساتھ اس طرح حملے کیے جیسے کہ حملے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ not on these brother Muslim countries but on the basis of the US۔ یہ سینیریو جو بن رہا ہے، جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس میں بہت سارا اثر اس میڈیا کا بھی ہے، رول اس میڈیا کا بھی ہے، اس ماڈرن وارفیئر کی پروپیگنڈا ٹیکنیکس کا بھی ہے، جو آج کل نہ ہو تو آپ کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتے۔ تو وہ یہ جنگ جیتیں گے اسکرین کے اوپر بھی، ایکچولی وہ جو بھی کریں، جو اسکرین پہ آئے گا، جو آپ کے ایکس پہ آئے گا، جو آپ کے انسٹا پہ آئے گا، جو آپ کے یوٹیوب پہ آئے گا، جو ویڈیوز آپ دیکھیں گے، آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سمپل ایز دیٹ۔ آپ اور میں ایران میں موجود نہیں، آپ اور میں پرشین گلف کے اندر US ایئر کرافٹ کیریئر کے قریب موجود نہیں، ہم تل اویو میں بھی نہیں، ہم اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے یہ وار دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اس چیز سے اندازہ لگانا ہوگا کہ یہ جنگ کدھر جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو کچھ بڑی اہم چیزیں آج بتا دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کروں گا، مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ یاد رکھیے گا، یہ جنگ چلے گی، ایران کی طرف سے ختم نہیں ہوگی۔ ایران will make its point very clear، ان کا دل جلا ہے، اور وہ اگلے بندوں کا جنہوں نے وہ دل جلایا ہے اس کو جلائیں گے۔ یہ قسم کھائی ہے علی لاریجانی نے، یہ بتایا ہے اور پوری دنیا کو بتایا ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا امریکن پریزیڈنٹ اور ان کی کابینہ اور ان کے کلیمز ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔